آج 7 محرم الحرام پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، انشاءاللہ پھر معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے تو شام تک انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ناظرین، آج جو محرم کی پہلی جمعرات کے دن صرف یہ 3 کام کر کے آپ نے دیکھنے ہیں۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہوگا کہ کاش ہم نے محرم کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں بھی پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی مال و دولت میں کھیل رہے ہوتے۔ لیکن جو وقت گزر گیا سو گیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آج 7 محرم پہلی جمعرات کا دن ہے اور یہ مبارک اور قبولیت والا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے اور آج کا دن رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کا دن ہے۔ آج کا یہ خاص دن نصیب والوں کو ملتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتے ہیں، تو آج یہ اعمال پڑھ کر آپ رب کریم سے انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج رب کریم سے ناظرین مانگنے کا دن ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کے دن کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کسی کی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو کہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، جو کہ ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف پہلے بھی بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج 7 محرم جمعرات کے دن کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب اور جس تعداد میں بتا رہا ہوں، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ اگر آپ آج چند منٹ نکال کر یہ وظائف نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس دن آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھیے، لیکن ساتھ یہ چھوٹا سا خاص الخاص 3 وظائف پر مبنی عمل ضرور کر لیجئے۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج جو شخص یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے 7 محرم پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات پورا دن موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ضرور پڑھنے ہیں، جو کہ چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ آج چند منٹ نکال کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے بڑی محنت اور مشقت کی، لوگوں کی منت سماجتیں کی، بڑی بڑی سفارشیں کروائی، مگر پھر بھی پورے نہ ہوئے، تو آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے وظائف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ، اس دن میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو کہ میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آج مانگنے والے پر انشاءاللہ نظر کرم ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ بیمار ہو شفا کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو،
بے شمار وظائف تسبیحات اعمال پڑھ کے تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعمال پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جسے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لے۔ آج 7 محرم پہلی جمعرات کا دن ہے۔ آج کا دن سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ دن جس کو نصیب ہو جاتا ہے، جو بندہ اس دن میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ جو رزق دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام عاشقان رسول اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں خیر و برکت کے لیے ضرور لکھ دیجئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ آج کا عمل کیا ہے؟ جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے جون سا بھی درود پڑھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، بس درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے ٹھہر کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 7 محرم پہلی جمعرات کا مبارک دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ انشاءاللہ چمک اٹھے گا۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ حاجت کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب محرم کی پہلی جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔
اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ روزانہ کم از کم 100 بار استغفار ضرور پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے آپ اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ روزانہ استغفار کرتے رہا کریں۔ وہ رب بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اسے اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا بلکہ بن مانگے ہر شے مل جاتی ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ناظرین ایک خاص اسم اعظم ہے جو کہ رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کریم کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اس کے لیے اتنے راستے بنا دیتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ سے، دھیان سے، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ تو جب آپ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے فوری بعد تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ہے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا کہ فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات بھی لے کر بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی تمام ناممکن حاجات کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگے۔ آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کے اندر ناظرین جلد بازی کر جاتے ہیں اور جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا،
میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا آپ اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں اور اپنے تمام دکھ تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتایا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر دعا کریں اور پھر دیکھیں کہ کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے در پر آئے، توبہ کرے، استغفار کرے، عبادت کرے اور پھر جو مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ آئیے آج کے اس بابرکت اور قبولیت والے دن میں مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی ہی برکتوں سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے ہمارے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، کیونکہ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی تو ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔